السلام علیکم۔ جمہوریت میں پارلیمنٹ کو آئین میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس سلسلے کے میں جو پروگرامز کر رہا ہوں یہ آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ ایک ملک میں آئین بنانے یعنی پہلا آئین بنانے یا اس کے بعد جتنی بھی سبسیکوینٹ تبدیلیاں ہیں، یہ سب تبدیلیاں کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ وہ ہے عوامی ریفرنڈم، کیونکہ عوام منظور کریں گے جتنی بھی تبدیلیاں ہیں آئین میں یا آئین بنانا ہے، اس کی ذمہ داری عوام کی ہے۔ Each and every democracy of the world has this process۔ دیکھیں، آپ ملک نہ چل سکنے کی یا ملک جو ہم سے سنبھل نہیں رہے، اس کی وجوہات ہیں، غور کریں ان پر۔ صرف جذباتی نعروں سے ملک نہیں چلتے، ملک یا کوئی بھی ادارہ نہیں چلتا۔ دیکھیں، آپ جو ہمارے ملک کے سیاسی اور قانونی دانشور ہیں، لیگل پروفیشنز ہیں، لائرز ہیں، جو ہمیں جمہوری اصولوں کے متعلق بتلاتے رہتے ہیں، لیکن اگر خود انہیں بنیادی جمہوری اصولوں اور جمہوریت کی روایات کا علم نہ ہو تو دوسرے لوگ جیسے تعلیم یافتہ طبقہ ہے، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، CEO ہیں، مینیجرز ہیں، آرمی کے لوگ ہیں، حکومت کے ملازمین ہیں، جو دن رات مصروف ہوتے ہیں، وہ ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی، یا ملک کی ناخواندہ اکثریت ہے جن کو لفظ جمہوریت کے معنی تک پتہ نہیں ہوں گے۔ ان سب سے یعنی ملک کی باقی آبادی سے آپ کس طرح امید کر سکتے ہیں کہ انہیں جمہوری اصولوں کا علم ہوگا اور یہ پریکٹیشنرز آف ڈیموکریسی ہوں گے؟ تو کس طرح یہ اچھے شہری بنیں گے اور ملک کو جمہوری اصولوں پر چلائیں گے؟ اگر جمہوری اصولوں کا علم ہی نہ ہو، کس نے کتابیں پڑھی ہیں جمہوریت کے متعلق؟ کس نے ٹریننگ لی ہے؟ ہماری تمام تر معلومات کا ذریعہ ہمارے یہی دانشور ہوتے ہیں۔ یہ ہم کو بتلاتے ہیں کہ کیا جمہوریت ہے، یہ ہم کو بتلاتے ہیں کہ جمہوری قوانین کیا ہیں۔ اور میں آپ سے مخاطب ہوں، اور اگر آپ جمہوریت کی فرمائشیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی زندگی کے سکون اور خوشحالی کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، پوری ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، پورا ملک بھکاری بنا ہوا ہے، بڑی آبادی کے یہاں کھانے کو ہے نہ پینے کو، غربت کی چکی پیس رہے ہیں، تو کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ تو عقل و فراست کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ کو کم از کم جمہوریت کے بنیادی اصولوں کا علم ہو، یا کم از کم لفظ ڈیموکریسی کے معنوں کا ہی آپ کو علم ہو۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں نے بتلایا تھا کہ ہمارے ہاں تمام پاکستانیوں بشمول ہمارے آئینی ماہرین اور ہمارے دانشور ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں آئین بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہوتا ہے۔ ہم سب کو یقین ہے اس بات کا، اور جمہوریت میں عوام کی ذمہ داری صرف ووٹ دینا ہے اور گھر جا کر سونا ہے، یہی سمجھتے ہیں ہم سب۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں ہمارا جو ووٹر ہے اس وقت وہ بہت عقل مند ہے، بہت عقل مندی دکھاتا ہے وہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو یہ لیڈر کوئی اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے، کوئی کچھ نہیں کرے گا اس کے لیے۔ تو وہ عقل مندی سے وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی ایڈوانس میں پیسے دے دو مجھے، تو جو کچھ بھی ووٹ ڈالنے سے پہلے وہ وصول کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، جبکہ میں نے کلیریفائی کیا تھا اس بات کو پچھلے پروگرام میں کہ جو جمہوریت کی حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور دنیا کی کسی جمہوریت میں پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین میں ذرا برابر بھی تبدیلی کریں۔ کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کو کوئی اس قسم کا اختیار نہیں دیا جاتا، یعنی پارلیمنٹیرینز کو۔ تو آج کے پروگرام میں میں صرف اس کے ثبوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی معلومات کے ذرائع بتلا دوں آپ کو۔ آپ دیکھیں، یہ تمام معلومات جو بھی میں دے رہا ہوں یہ سب کی سب انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ جس طرح پاکستان کا آئین حکومت پاکستان نے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، اسی طرح دنیا کے بیشتر ممالک نے بھی انٹرنیٹ پر اپنے آئین ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، ذرا آپ دیکھیں۔ اچھا، یہ آپ کچھ میرے فولڈرز دیکھ لیں تاکہ آپ اس کی بیک گراؤنڈ پتہ چلے آپ کو۔ یہ پورے میں نے کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ تمام دنیا کے وہ سب لوڈ کیے ہوئے۔ یہ آسٹریلیا ہے، یہ آسٹریا، بیلجیم، کینیڈا، چیک ریپبلک، ڈنمارک، ایجپٹ، فن لینڈ وغیرہ وغیرہ، یہ سب پورے آپ دیکھیں۔ ڈنمارک ہے، جرمنی ہے، ہنگری ہے، انڈیا ہے، آئرلینڈ ہے، جاپان ہے، لیٹویا، یہ سب، نیوزی لینڈ، ناروے، پاکستان کا بھی ہے، رومینیا، رشیا، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، اسپین، سویڈن، ترکی،
सब मौजूद है मेरे. अब मैं ज़रा इंडिविजुअल भी आपको दिखाता हूँ. देखें, ये देखें, ऑस्ट्रेलिया का है ये उसके तमाम अलग अलग चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 वगैरह. अच्छा, इसके बाद मैंने ये भी किया हुआ है कि उनको डाउनलोड करके वर्ड में अपने नोट्स के लिए मैंने उनको डाउनलोड करके जो जो रिलेवेंट पॉइंट्स है मेरे लिए वो मैंने हाईलाइट भी किए हुए ताकि बाद में मुझे आसानी रहे देखने की. अच्छा, इसी तरह आप देखें, मैं मिसाल के तौर पे आपको फ्रांस का बतलाऊँ. मिसाल के तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशन है उनका और ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है. ये मैंने पढ़ के अपने जो हाइलाइट्स हैं वो मेरे अपने नोट्स और अभी हैं इसमें जो मेरे लिए रेलेवेंट हैं. या इसी तरह आप देखें जर्मनी का, ये तमाम चैप्टर्स हैं. मिसाल के तौर पर बेसिक राइट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं. तो इसी तरह मैंने जैसे इंडिया का है, इटली का है, मिसाल के तौर पर इटली का कॉन्स्टिट्यूशन है. अच्छा, तो आप देखें मैंने इन सब को, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा हुआ है, बल्कि कुछ को तो मैंने कई मरतबा पढ़ा है, ताकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लॉजेस समझ में नहीं आते आपको लीगल वर्डिंग में, तो बार बार पढ़ना पड़ता है कि आखिर इस क्लॉज का मकसद क्या है. अच्छा, और तकरीबन ये जो मेरे पास यहाँ इस वक्त हैं ये 60 से ज़्यादा ममालिक हैं जो कि जमहूरी ममालिक हैं. ये सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं. अच्छा, मैं जो प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया हूँ, जो दिखा रहा हूँ मैं सुबह, सब क्लॉजेस के मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, तो उन सब को आप खुद भी इंटरनेट पे देख सकते हैं. तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी ने भी दुनिया भर के आइनों को पढ़ा होगा, बल्कि शायद हमारे आइनी माहिरीन और दानिशरों तक को भी इनका इल्म नहीं हो दुनिया भर के आइनों का. तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि दूसरे मुल्कों को तो छोड़ें, कम से कम पाकिस्तान के आइन को ही हर एक पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में मुल्क चलाना आपकी यानी अवाम की जिम्मेदारी है. तो आपको अपने आइन पर उबूर होना चाहिए. लेकिन ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि हमारे यहाँ अवाम और दानिशवरों तक को इस बात का इल्म ही नहीं है कि मुल्क उनको चलाना है, और वो ये समझने से कासिर हैं कि जमहूरियत में मुल्क चलाने की जिम्मेदारी अवाम की होती है, आपकी है जिम्मेदारी मुल्क चलाने की. अच्छा, अब आप ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखें. ये मैं अपना प्रेजेंटेशन इस पहली स्लाइड से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आर्टिकल 239 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 239 पैरा 6 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ hereby declared that there is no limitation whatsoever on the powers of the Majlis Shura, that is the parliament, to amend any of the provisions of the constitution. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने के पार्लियामेंटेरियंस के पास बेतहाशा लामहदूद इख्तियारात हैं, नो लिमिटेशन. और कह रहा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, यानी ताकि आपको शुबा न रहे. मैं इस स्लाइड से शुरू कर रहा हूँ और आगे मैं बतलाऊँगा आपको कि दूसरे ममालिक का क्या हाल है. ये देखें, ये पहला है स्लाइड, ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से लिया गया है गवर्नमेंट की, जिसमें बतलाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली किस तरह आएगी. चेंजिंग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी चेंज्ड विद द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन वोटर्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स. तो इसका क्या मतलब हुआ
کہ عوام رائے دیں گے. کانسٹیٹیوشن چینج ہوگا تو عوام طے کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن بدلے گا یا نہیں بدلے گا, یا وہ کلاس ڈالی جائے گی یا نہ ڈالی جائے گی. اور وہ بھی کم سے کم 4 اسٹیٹس کے عوام نے اگر میجورٹی میں ووٹ دیا ہے تو تبدیلی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ تینوں سیناریوز دیے ہوئے انہوں نے. اچھا ہاں, پہلے میں یہ بتلا دوں کہ عوام کس طرح تبدیل کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. وہ یہ کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی پارلیمنٹیرینز جو تبدیلیاں ہیں وہ سب ڈسکس کریں پارلیمنٹ میں, اس پہ بحثیں کریں, ڈرافٹ کریں اس کو پراپرلی, اور یہ سب کر کے آئین کے دونوں ایوانوں سے پاس کروائیں, اور سب کروا کر پھر اس کو آپ ہمارے پاس لے کر آئیے تاکہ ہم ووٹ دے کر یا ریفرینڈم میں اس کو اپروو کریں گے. یہ ہمارا اختیار ہے. اچھا, تو اب اس میں فرانس میں آپ دیکھیں بتلایا ہے کانسٹیٹیوشن میں. اچھا, یہ آرٹیکل 89 ہے فرانس کے کانسٹیٹیوشن کا, جس میں بتلایا گیا ہے کہ فار دا ریویژن آف کانسٹیٹیوشن دا امینڈمنٹ شل ٹیک پلیس آفٹر دا ریفرینڈم, کہ ریفرینڈم کے بعد امینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, اسی طرح پھر ہے آسٹریا, آرٹیکل 44, any or total revision of the federal constitution shall upon conclusion of the procedure pursuant to article 42 but before its authentication by the federal president be submitted to a referendum by the entire nation. یعنی آرٹیکل 44 کہہ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کے لیے جو بھی کلازز ہیں, یا اگر مکمل تبدیلی بھی کرنا ہو تو پریزیڈنٹ کے پاس لے جانے سے پہلے ریفرینڈم میں پاس کروانا ضروری. یہ ڈنمارک کا آرٹیکل 88, دا کانسٹیٹیوشن آف ڈنمارک کین اونلی بی چینجڈ آفٹر اے ریفرینڈم. اب میں ذرا تیزی سے جاؤں گا. یہ آئرلینڈ کا ہے آرٹیکل 46 اور 47, constitutional amendments are first adopted by both houses of the parliament, then submitted to a referendum and are signed into law by the president. Next, Canada, article 3.1, لمبا ہے, پڑھ لیں آپ خود ہی. Italy, article 138, the said laws are submitted to a popular referendum when within 3 months of their publication such request is made by 1/5 یعنی 20% of the members of house, وغیرہ وغیرہ پڑھ لیں آپ. Ukraine, article 69, the expression of the will of the people is exercised through elections, referendum and other forms of direct democracy. Changing the constitution, Japan, article 96 میں دیا ہوا ہے وہی ریفرینڈم. اسی طرح چینجنگ دا کانسٹیٹیوشن نیوزی لینڈ میں آرٹیکل 268 پیرا 2, یہی ریفرینڈم کا ذکر ہے اس میں بھی. Poland, article 235 para 6, if a bill to amend the constitution relates to the provisions of chapter 1, 2 or 12 may require within 45 days of the adoption of the bill by the Senate the holding of a confirmatory referendum. اچھا, اس پارٹ کو میں یہی ختم کر رہا ہوں. آئندہ پارٹ کو میں یہیں سے شروع کروں گا اور باقی ممالک کے متعلق بتلاؤں گا. والسلام.